اختیار ولی صاحب یہ فرمائے گا کہ ماضی کی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی طالبان، ٹی ٹی پی اور اس قسم کے دیگر فیکٹرز کے حوالے سے پالیسیز مختلف تھیں. کبھی قومی دھارے ملانے کی بات کی گئی انہیں، کبھی ملک میں بسانے کی بات کی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو اس حوالے سے پالیسیز رہیں ماضی کی، ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، آج جو پاکستان میں ہم ٹیررزم کو بھگت رہے ہیں نا، یہ وہی پی ٹی آئی کی وہ پالیسی تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے 5,000 خاندان انہوں نے بتائے تھے، پتہ نہیں پھر کتنے یہ لوگ لائے تھے اور ان کو آباد کرایا تھا. بھگت آج ہم وہی رہے ہیں، یہ وہی بیج بوئے گئے اور اسی سے دوبارہ سپریڈ ہو گیا ہے یہ جو افریت ہے اس کی، دہشت گردی کی. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی، ہم آہنگی ہو جائے گی، بالکل ہوگی. یا تو یہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے، یا پھر ان کو بٹا کر احساس کرایا جائے گا، یا ادروائز اور بھی پھر اس کے بعد جو راستے ہیں پھر وہ اڈاپٹ کر لیے جائیں گے. لیکن صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. اس کو ہم اس طرح کی نالائکوں اور بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ اپنی مرضی کے قانون بنائے، اپنی مرضی کے اقدامات اٹھائیں. ان سے آپ جو بھی بات کریں، آپ اندازہ کریں اس سے کہ آپ جو بھی بات کریں کہ کیسا آپ کا روزہ کہتا ہے جی قیدی نمبر 804 کو رہا. یار رات کو شہری میں کیا کہا ہے تو کہتے ہیں جی قیدی نمبر 804 کو رہا. یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو عقل ہے نہیں، کوئی ذمہ داری کا احساس ہے. صبح برباد ہو گیا. خیبر پختونخوا میں جو ہے آگ پھیلتی جا رہی، اکنامکلی برباد ہو گیا. آپ دیکھ لیں یہ صوبہ جب ان کے ہاتھ لگا تھا اس پہ ٹوٹل 30 ارب روپے کا قرضہ نہیں تھا، 2,000 ارب روپے کا قرضدار ہو گیا. اس طرح ہے جیسے آپ خیبر پختونخوا میں ہے، جیسے یہاں پر ہر ایک ادارہ، ہر چیز جو ہے وہ برائے فروخت. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے خیال میں ایسا کوئی ان کے پاس ویژن ہے کہ یہ صوبے کو بچا سکتے ہیں یا ملکی معاملات کو یہ نازک نظر سے یہ دیکھ سکتے ہیں. ان میں یہ اہلیت نہیں ہے، لیکن ان کو اب اپنی ذمہ داری کا احساس کر لینا چاہیے. سر یہ فرمائے گا کہ افغانستان کے شہریوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے بڑا ریزسٹنس پایا جاتا ہے افغانستان کی سرزمین سے بھی، پھر پاکستان میں بھی کئی سٹیک ہولڈرز اس کے مخالف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی کے مسائل کو روکنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ افغانستان کے شہریوں کو واپس بھیجا جائے، اور جو نئی پالیسی وضع کی جائے اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ضروری ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، کسی کی بھی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو تو میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس پر حملہ کریں. افغانستان کو اپنی پالیسیز پہ ضرور نظر ثانی کرنی ہوگی، اور پاکستان کی انٹیگریٹی، اگر ہماری ذات سے ان کی انٹیگریٹی کو، ان کی ساورینٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے تو ان کی زمین سے، ان کی اسٹیٹ سے اور ان کی ذات سے ہمیں بھی وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ان باتوں کو ایک بڑے ہی ذمہ دار فورم پر اٹھا لیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے ایک یا دو ٹریک سے اپنی جو ڈپلومیسی ہے، مذاکرات ہے، رابطہ ہے، وہ اس پہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ایک حل نکل آئے گا. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے. ایک تو یہ کہ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، کیا کوئی نئی پالیسی لائی جانی ہے، کیا اپوزیشن اور اتحادیوں کا اس پہ کنسنسس لیا جانا ہے، آخر کیا ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے، اور دوسرا کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں، وہ تو کل جب اجلاس ہوگا نا تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کے ایجنڈا، کورس آف ایکشن اور پھر جوائنٹ ڈکلیریشن وہ کیا نکلتا ہے. وہ آپ بھی دیکھ لیں کہ میں وقت سے پہلے اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے: ایریڈیکیشن آف کلٹس، ایریڈیکیشن آف ٹیررزم ویئر ایور اٹ از. چاہے یہ مذہبی شکل میں ہے، چاہے یہ پولیٹیکل شکل میں ہے، چاہے یہ ڈیجیٹل شکل میں. تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کل ایک انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ اپٹمسٹک اینڈ ہوپ فل کہ اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا، اور انشاءاللہ نکلے گا.